Assalamu alaikum class, welcome back with a new video. How are you all? First of all tell me. I hope you all are fine. उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे. As you know that we have discussing the advent of Islam chapter number 7. In last class we discussed revelation and expansion वही और आप अलैहिस्सलाम का मेराज पर जाना. Now come to the second Medina. After 200 miles north of Makkah, तकरीबन 200 मील जो कि मक्का से दूर है, there was an oasis named Yathrib. वहाँ एक यानी कि एक रेगिस्तान है जिसका नाम है यसरब. Whose people invited the Prophet peace be upon him to their city. वहाँ के जो लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दरख्वास्त दी. God commanded the Prophet and his followers to move there, and this incident became a landmark in the early history of Islam. आप अलैहिस्सलाम की तरफ को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप और आपके जो मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो फॉलोवर्स हैं आपके, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो सब यसरब की जानिब हिजरत कर जाएं. ये जो वाक़या था यानी कि जो हिजरत का वाक़या जो मक्के शरीफ से आप मदीना शरीफ की तरफ जब आप गए, इस वाक़े को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर इस्लाम की अगर एक बात की जाए इस्लाम की हिस्ट्री तो उसमें बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसको समझा जाता है और एक ये निशान रह गया. इट इज़ नॉन एज हिजरा, जिसे हिजरा के नाम से जानते हैं. हिजरत, ठीक है, हिजरत से निकला वर्ड हिजरा. एंड लेटर बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और यही वो वक्त था जब इस्लामिक कैलेंडर यानी कि इस्लामी मंथ जो हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट हुए. हिजरा से बना हिजरी. आज हम जो अभी अगर हम बात करें इस वक्त की, जो हम इस्लामिक ईयर के नाम से जानते हैं वो हिजरी के नाम से जानते हैं. जैसे कि फ़र्ज़ करें अभी मैं बोलता हूँ कि 1441 हिजरी, 1442 या 1443 में हिजरी चल रही है. ये हिजरी का जो वक्त था ये बेसिकली स्टार्ट कब हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम यहाँ से मक्का शरीफ से मदीने की तरफ हिजरत करके गए. तो इस वाक़े को हिजरा के नाम से जानते हैं. जबकि इसी जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ यानी कि मंथ स्टार्ट हुआ, जैसे अभी अगर हम बात करें रबीउल सानी चल रहा है, ठीक है भी, जमादी अव्वल जमादी सानी, इसी तरीके से मीन्स रमज़ान का महीना आता है. ये तमाम जो महीने इस्लामी मंथ कहलाते हैं, इस्लामी मंथ का जो स्टार्ट हुआ वो हिजरा से हुआ यानी कि हिजरी से. इस कैलेंडर को विच ऑल्सो नॉन एज द हिजरा कैलेंडर, जिसे हिजरा कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है यानी कि हिजरी. ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. पेज नंबर 64 पर आ गए हम. यतरब वॉज रिनेम्ड मदीनातुल नबी. यसरब का जो नाम था उसे मदीनातुल नबी के नाम से पुकारा गया. और द सिटी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि आप अलैहिस्सलाम का मुबारक शहर. Up until the Prophet's hijrah, Muslim had been offering prayers facing the direction of Jerusalem. जब आप अलैहिस्सलाम जब यानी कि आपने जब हिजरी यानी कि आप वहाँ हिजरत कर कर पहुँचे, तो वहाँ जाने के बाद मुसलमान जो थे वो सबसे पहले जो अपनी इबादत किया करते थे वो जेरूसलम की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. सॉरी, हम लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था जब मेराज शरीफ का वाक़या पेश आया था उस हवाले से कि जहाँ पर मस्जिद अक्सा के अंदर जब अंबिया कराम की नमाज़ को पढ़ाया. बेसिकली जेरूसलम मस्जिद अक्सा जो थी मुसलमानों को क़िबला अव्वल के नाम से उस वक्त मशहूर थी और आज भी क़िबला अव्वल के नाम से हम इसे जानते हैं. मस्जिद अक्सा की तरफ ही लोग रुख करके अपनी नमाज़ों को, अपने जो इबादतों को वो किया करते थे. बट देन दे बिगेन फैसिंग द होली काबा मक्का. लेकिन जब उसके बाद जब आप हिजरत करके गए तो उसके थोड़े टाइम बाद ही फिर लोगों ने यानी कि आप लोगों ने हुक्म फरमाया कि आप सब जो हैं वो मक्का की जानिब यानी होली काबा की तरफ जानिब अपनी रुख करके, अपना मुँह करके नमाज़ों को अदा करें जिस तरह आज हम अदा करते हैं. It was here in Medina that some of the practices of Islam were made compulsory by God.
مدینہ میں یہ وہ کچھ باتیں تھیں جب آپ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھیں کہ ان سب عبادات کو کرنا اسلام کے لیے کیا ہے، لازم ہے. انکلوڈ دا 5 ڈیلی پریئرس، اس میں 5 جو نمازوں کا فرض ہونا ہے جو کہ معراج کے واقعے کے بعد ہوئی، وہ فاسٹنگ ان دی منتھ آف رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ اور آلمس گیونگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ یا خیرات وغیرہ کا دینا. اینڈ لیٹر وین مکہ واز کنکورڈ، اور جب مکہ دوبارہ سے فتح کیا گیا، دا حج اور دا پلگریمیج ٹو مکہ، مکے میں حج کا ادا کرنا یعنی کہ حج کی ادائیگی کے لیے جانا. سون آفٹر ہز ارائیول ان مکہ، جب آپ مکے کی طرف ہجرت کر کے پہنچے، دا پروفٹ میڈ اے ٹریٹی ود دا جیوز لیونگ دیئر، آپ علیہ السلام نے جو وہاں جو جیوز یعنی کہ یہودی وغیرہ رہا کرتے تھے ان سے بہت اچھے سلوک کیا، ان سے ملاقاتیں کی. دس واز نون ایز اے ٹریٹی آف مدینہ، یہ جو یعنی آپ نے ملاقات کی، بیسیکلی وہ وہاں مدینہ میں رہ کر کچھ اگریمنٹس کیے گئے تھے جو کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ اور غیر جو مسلم وہاں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر، ان کے جو سربراہ تھے ان کے ساتھ مل کر ان ایگریمنٹس کو اپروو کروایا یا کیا. وہ جو وقت تھا وہ ٹریٹی آف مدینہ کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. اینڈ کنٹین رولس آف انٹریکشن بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم اسپیشلی دا جوز، یعنی کہ اس میں یہی باتیں تھیں کہ آپ علیہ السلام اور جو لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، مل جل کر، یعنی کہ مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ مل جل کر رہیں گے، دونوں میں کوئی جو بھی رولس اینڈ ریگولیشن ہے سب کو فالو کریں گے. یہ وہی ریاست ہے جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ کر تو نہیں آئے لیکن ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. جسے ابھی ہم بات کریں تو آپ علیہ السلام کا جب مدینہ شریف مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی، تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد جب وہاں کے جو لوگ تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اب یہیں قیام فرمائیں گے، یعنی کہ مکہ شریف واپسی نہیں جائیں گے اور مدینہ شریف میں ہی رہیں گے، تو ان لوگوں نے مل کر وہاں آپ علیہ السلام کی رہائش وغیرہ کا بندوبست کیا. پھر اس کے کچھ ہی وقت کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں مدینہ شریف میں امن قائم رکھنے، یعنی آپس میں لوگ لڑے نہیں بلکہ امن قائم رہے اور سب ایک ساتھ مل جل کر رہیں. تو اس وجوہات کے بنا پر آپ علیہ السلام نے جو وہاں کے نان مسلمس تھے، جوز تھے، یہودی تھے، ان سب کو بلا کر ان کے سب کے جو بادشاہ یا ان سب کے جو قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے، آپ نے ان سب کو بلایا. بلانے کے بعد کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس اس کے سامنے رکھے جن کو انہیں پڑھایا گیا، باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، غیر مسلموں نے بھی، اور آپ علیہ السلام نے جو رولس بنائے تھے ان سب کو ایکسیپٹ کر کے اگریمنٹ پاس ہوا. اور اس اگریمنٹ کے بہاف پر وہاں لوگ جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، لیکن پرامن. وہاں پھر اس قسم کی لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے جب مدینہ شریف آ گئے تھے تو مکہ شریف میں جب آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے آئے. تو مدینہ شریف کی ہجرت کرنے کے بعد بھی وہاں پر لوگ جو تھے یہ مکہ شریف میں مطلب مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، کیونکہ جو مسلمان تھے وہ آپ علیہ السلام کے مدینہ شریف آ چکے تھے. لیکن پھر جب آپ علیہ السلام نے کچھ وقت کے بعد مکہ شریف کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے بڑے ہی عقل مندی سے اور بڑے ہی اخلاق سے، بڑے پیار سے ہی آپ نے مکہ شریف کو فتح کر لیا. پھر اس کے بعد وہاں پر حج ہونا شروع ہوا، یعنی کہ لوگ جو تھے وہ مکہ شریف حج ادا کرنے کی نیت سے جایا کرتے تھے. یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اگر اللہ نے چاہا موقع دیا تو پھر اس واقعے کو بیان کیا جائے گا. واقعے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے مکہ شریف کی طرف پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں کے جو لوگ تھے ان سے لے کر اپنے مکہ کو دوبارہ بغیر کسی خون بہائے فتح کیا، یعنی کہ وہاں جو مکہ کی جو سرزمین تھی اسے گندہ نہیں ہونے دیا. اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے اس مکہ شریف کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور یعنی کہ آپ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عطا کیا تھا اس طریقے سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے مکہ شریف کو حاصل کیا، اور پھر وہاں پر حج کی ادائیگی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے بھی وہاں حج ادا کیا، اور آج جو ہم اراکین کو استعمال یعنی کہ اراکین کو پورا کر کر حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے طور طریقے کو ہی اپنا کر.
چلیں یہاں تک پڑھا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو پیراگراف ہے اسے مزید بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم، حافظ.